آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب تک ہماری عوام کے اندر میں نے اکثر جب لوگوں سے گفتگو کی یا لوگوں کے درمیان بیٹھا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ عوام تو عوام، بعض خواص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، لیکن ڈرنا کیسے چاہیے اس سے متعلق معلومات یا معرفت کم نظر آتی ہے۔ دیکھو، انسان ڈرتا ہے سانپ سے بھی، انسان ڈرتا ہے شیر سے بھی، انسان ڈرتا ہے دشمن سے بھی، انسان ڈرتا ہے زہر سے بھی۔ تو جب ہم اللہ سے ڈرنے کی بات کرتے ہیں، قرآن کئی مقام پر کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور آگے کے لیے کیا بھیج رہے اس سلسلے میں فکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی سچی بات کرو، اچھی اچھی بات کرو، سیدھی سیدھی بات کرو، میٹھی میٹھی بات کرو۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کئی مقام پر ڈرنے کا حکم دیا تو اللہ سے ڈرے کیسے؟ کیا معاذ اللہ جیسے ہم سانپ سے ڈرتے ہیں ویسے اللہ سے ڈریں، جیسے زہر سے ڈرتے ہیں ویسے اللہ سے ڈریں، جیسے شیر سے ڈرتے ہیں ویسے اللہ سے ڈریں؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس لیے کہ جس سے ڈر ہوتا ہے اس سے بھاگا جاتا ہے، جس سے ڈر ہوتا ہے اس سے دوری ہوتی ہے، جس سے ڈر ہوتا ہے انسان اس کے پاس سے جو ہے وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے ڈر ہوتا ہے اس سے وحشت ہوتی ہے، جس سے ڈر ہوتا ہے اس سے دل تنگ ہوتا ہے۔ اب مقام پر بار بار کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تو معاذ اللہ، اللہ سے جو ڈرے گا تو کیا وہ اللہ سے دور ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اللہ سے جو ڈرے گا وہ اللہ سے معاذ اللہ وحشت کرے گا، استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ سانپ سے ڈرتے ہیں اس لیے بھاگتے ہیں، کتے سے ڈرتے ہیں اس لیے بھاگتے ہیں، شیر سے ڈرتے ہیں اس لیے بھاگتے ہیں، دشمن سے ڈرتے ہیں اس لیے بھاگتے ہیں۔ تو اللہ سے کیسے ڈرے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ اللہ سے ایسے نہیں ڈرنا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو، استاد سے بھی ڈرتے ہیں، ماں باپ سے بھی ڈرتے ہیں، بڑے بھائی سے بھی ڈرتے ہیں، پیر و مرشد سے بھی ڈرتے ہیں، لیکن سانپ سے ڈرتے تو اس سے بھاگتے ہیں، اور پیر سے ڈرتے ہیں بھاگتے نہیں ہیں بلکہ اس کی طرف بھاگتے ہیں۔ سانپ سے بھاگتے ہیں اور پیر کی طرف بھاگتے ہیں، استاد کی طرف بھاگتے ہیں، ماں باپ کی طرف بھاگتے ہیں، یعنی ان کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں۔ تو یہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو، انسان اپنے باپ سے ڈرتا ہے، ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ادب کرتا ہے اور اس کے سامنے وہ جو چیز ناپسند کرتا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ڈرنے والے کو پتا ہے میرا باپ میرا دشمن نہیں ہے، ڈرنے والے کو پتا ہے میرا استاد میرا دشمن نہیں ہے، ڈرنے والے کو پتا ہے میرا پیر میرا دشمن نہیں ہے، یہ میرا خیر خواہ ہے۔ لیکن ڈرنے کا مطلب کیا؟ احترام کرتا ہے، عزت کرتا ہے۔ اور باپ کو اگر سگریٹ ناپسند ہے تو وہ باپ کے سامنے سگریٹ نہیں پیتا، باپ کو اگر قہقہا ناپسند ہے تو باپ کے سامنے وہ قہقہا نہیں لگاتا، باپ کو بدنظری ناپسند ہے وہ باپ کے سامنے بدنظری نہیں کرتا، حتیٰ کہ باپ سے اتنا ڈرتا ہے عقیدت میں، محبت میں، احترام میں کہ باپ بیٹھا ہو تو وہ کھڑا رہتا ہے، باپ کے بازو میں بیٹھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو یاد رکھیں، احترام والد میں انسان جتنا ڈرتا ہے اس سے زیادہ اللہ کے احترام میں ڈرا جائے، اس سے خوف کیا جائے، اس سے خشیت کی جائے۔ اللہ کے بارے میں تصور لوگوں کے دل و دماغ میں بیٹھ گیا کہ اللہ تو عذاب ہی دے گا، اللہ تو کوڑی برسائے گا، اللہ تو جہنمی میں ڈالے گا، اللہ تو سانپ بچھو ہی مسلط کرے گا۔ یقیناً یہ سانپ، یہ عذاب، یہ کوڑے اپنی جگہ پر حق ہے، لیکن یہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ سب آپ کے ساتھ ہونا ہے، پہلی بات تو یہ ان کے لیے ہے جو کفر پر مریں گے، یا پھر معاذ اللہ ان کے لیے ہے جو فسق و فجور اور گناہوں پر مریں گے۔ لیکن اللہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے، اللہ سے زیادہ کوئی ہم سے پیار نہیں کرتا۔
اللہ سے زیادہ کوئی ہم سے محبت نہیں کرتا. اس کی ہر صفت بے مثال ہے, اس کی ہر صفت بے مثال ہے. اس کی تخلیق کی طرح کوئی تخلیق نہیں, اس کے کلام کی طرح کوئی کلام نہیں, اس کے انداز کی طرح کسی کا انداز نہیں. اللہ اکبر. اس کی عطا کی طرح کسی کی عطا نہیں, اس کی سخا کی طرح کسی کی سخا نہیں, اس کے حسن کی طرح کسی کا حسن نہیں, اس کے جمال کی طرح کسی کا جمال نہیں, اس کے رحم کی طرح کسی کا رحم نہیں, اس کے کرم کی طرح کسی کا کرم نہیں, اور اس کی محبت کی طرح کسی کی محبت نہیں. وہ جتنی محبت جس شان سے کرتا ہے اتنی محبت کوئی نہیں کر سکتا. آؤ اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے. ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں. ایک عابد تھا بنی اسرائیل میں, بڑا متقی, بڑا پرہیزگار, بڑا عبادت گزار. اس کے تقوی اور پرہیزگاری کی داستان سن کر بنی اسرائیل کے بادشاہ نے اس کو اپنے محل میں بلایا, اور محل میں بلا کر کہتا ہے کہ میں نے آپ کے تقوی, آپ کی پرہیزگاری کی داستان سنی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی جھوپڑی میں نہ رہیں, آپ میرے محل میں رہیں. خاص توجہ آپ کی. اللہ سے ہم محبت نہیں کرتے ویسی جیسی کرنا چاہیے, اللہ کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہتے جیسا کہ کرنا چاہیے. بنی اسرائیل کا بادشاہ عابد بنی اسرائیل کو کہتا ہے کہ آپ اپنی جھوپڑی سے نکلیں, میرے محل میں آئیں. وہ پکا عابد تھا, وہ سچا متقی تھا, چیٹنگ باز آدمی نہیں تھا. وہ اس نے بادشاہ کے محل میں رہنا نہیں تھا, اس لیے کہ یاد رکھنا, جسے یار کی وصل کی لذتیں مل جاتی ہے, جسے یار کا پتہ مل جاتا ہے, پھر وہ بھاگتا ہے لوگوں سے, بلکہ ہر چیز میں پھر اس کو یار کا جلوہ نظر آتا ہے. یار اتنا آیا ہے کہ جدھر نظر اٹھا اس کا جلوہ نظر آئے. جیسا کہ بھی آپ نے قرآن کی آیتوں سے سنا, تمہاری شخصیت اور تمہاری ذات میں اس کی نشانی ہے. پتھروں میں اس کی نشانی, پھولوں میں اس کی نشانی, بلبل کی چہک میں اس کی نشانی, اور شفق کے جمال میں اس کی نشانی, افق کی سرخیوں میں اس کی نشانی. شفق کا جمال دیکھ کر کوئی عارف کہتا ہے جب یہ شفق کا جمال اتنا خوبصورت ہے تو اس کو بنانے والا کتنا حسن والا ہو. اس کے حسن